بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے، آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ رمضان تو آ کر گزر جاتا ہے، ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے لیے چند باتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، رمضان المبارک کی آمد پر خوشی محسوس کریں اور اسے اپنی خوش نصیبی سمجھیں۔ اس کی آمد کو بوجھ نہ سمجھیں، ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ رمضان المبارک کو ایمانی اور روحانی تربیت کا مہینہ سمجھ کر بسر کریں۔ اس میں اپنی ایسی عملی تربیت کریں کہ اس کا رنگ باقی 11 مہینوں میں نکھر کر سامنے آئے۔ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں، اپنے اوقات کو منظم کریں۔ فضول باتوں اور کاموں، مثال کے طور پر بازار، اخبار، انٹرنیٹ، ٹی وی، موبائل وغیرہ میں اپنا انتہائی قیمتی وقت ہرگز ضائع نہ کریں۔ رمضان المبارک کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں۔ نہ جانے آئندہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، ان لوگوں کو یاد کریں جو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی دنیا کو خیر آباد کہہ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے، راتوں کو قیام کرنے اور خوب عبادات اور نیکیاں کرنے کی توفیق دیں۔ اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک کو عادت کے طور پر نہ گزاریں، بلکہ عبادت کے طور پر نیکیوں کا موسم بہار سمجھ کر گزاریں۔ دنیاوی مصروفیات کم کر کے عبادت کی طرف توجہ دیں۔ رمضان المبارک میں روزانہ لگنے والی فرشتوں کی اس صدا کو ہر وقت سامنے رکھیں۔ اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے باز آ جا۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا ضرور اہتمام کریں، اس لیے کہ ایک نفل کا اجر و ثواب وہ ایک فرض کے برابر ہے۔ صلہ رحمی، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، استغفار اور اعتکاف کی طرف توجہ دیں۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے تلاوت کا خصوصی اہتمام کریں۔ قرآن میں تدبر اور غور و فکر کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے اور کس قسم کے ایمان اور اعمال کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن تو پڑھتے رہیں لیکن ہماری زندگیوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اپنے لیے، والدین، اساتذہ، اعزاء اقارب، دوستوں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اپنے عقائد و اعمال اور اخلاق و معاملات کو پرکھیں، اپنا محاسبہ کریں اور اپنے عیبوں پر نظر رکھیں۔ گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کریں۔ کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ڈر سے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب آنسو بہائیں۔ موت، قبر، قیامت، حساب کتاب، پل صراط اور جنت و جہنم کو یاد کریں۔ نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں، اس طرح ساری رات کے قیام کا اجر مل جاتا ہے اور سستی بھی نہیں ہوتی۔ اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا شوق دلائیں۔ اب اس میں بیٹھ کر بے مقصد بحثیں چھیڑنے، تبصرے کرنے اور غیر ضروری سوالات کرنے سے گریز کریں۔ جسمانی غذا سے زیادہ روحانی غذا کی فکر کریں، کیونکہ رمضان کھانے پینے کا نہیں بلکہ عبادت کا مہینہ ہے۔ سحری کرائیں اور روزے بھی افطار کرائیں، لیکن بجا تکلفات، فضول خرچی، ریاکاری، مقابلے بازی اور کھانے پینے کی چیزوں کے ضیاع سے بچیں اور تراویح کا خیال کریں۔ سحری، افطاری اور تراویح کے معاملے میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو خلاف سنت ہو، ورنہ ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ جیسے جیسے رمضان گزرے ویسے عبادت میں زیادہ محنت کریں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کے شروع میں تو بڑا جوش و جذبہ ہو، پھر سستی آنی شروع ہو جائے اور سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں۔ خاص طور پر آخری عشرے کے اندر عبادت میں خوب محنت کریں اور ان کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کریں۔ یہ وہ باتیں ہیں ساری، اگر ان پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی اس طرح بنا لے اور رمضان کو اس طرح گزارے تو باقی سارے مہینوں میں اس کی روٹین سیٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی وہ ایک نیک انسان اور ایک کامل مسلمان بن سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔